ہی سوات میں جو واقعہ پیش آیا 2021 میں ایک اور المناک واقعہ ہوا تھا۔ موٹر سائیکل کے حادثات میں انتہائی تیزی سے اضافہ۔ آپ سیر و تفریح پر ضرور جائیے، لیکن احتیاطی تدابیر بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہوتا رہتا ہے، گویا کہ یہ حادثے ہماری روزمرہ زندگی کا معمول بن کے رہ گئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان میں یہ حادثے اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ جو سب سے بڑی وجہ ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ہماری گورنمنٹ بے حس ہے، ناکارہ ہے، کوئی کام نہیں کرتی، کرپشن کرتی ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن میرے ذہن میں جو ان حادثات کی ایک بڑی وجہ آتی ہے وہ ہم سب کی مجموعی جاہلیت ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں اس لفظ کا استعمال کرنے پر، لیکن جاہلیت کا مطلب کوئی اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی ڈگری کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمومی رویہ ہے جو کہ کم علمی، لاپرواہی، ٹھٹائی اور بے حسی کا مجموعہ ہے۔ ہم پاکستانیوں میں ایڈونچر کا مادہ بھی اس قدر ہے کہ طوفان آنے کا سنتے ہیں تو بجائے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے طوفان کے ساتھ سیلفی بنانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ حال ہی میں سوات میں جو واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد مختلف دیگر واقعات بھی پیش آئے ہیں جن میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی اور اتنے المناک اور دل خراش کے حادثے ہیں کہ ابھی تک اتنے دن گزر جانے کے باوجود یہ غم ہلکا ہونے میں نہیں آ رہا۔ ان سب واقعات میں گورنمنٹ کی لاپرواہی، نکما پن، ناکارہ پن، یہ سب کچھ بالکل درست ہے، لیکن کچھ ذمہ داری تو ہم پر بھی عائد ہوتی ہے، کچھ احتیاط تو ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے، مگر ہم سیلفیاں بنانے کے جنون میں اس قدر مبتلا ہیں کہ ہم اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنے سے باز نہیں آتے۔ ان سب مسائل کے ذکر کرنے کا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا پبلک سروس میسج ہے جس کا مقصد لوگوں میں اویئرنیس بڑھانا ہے۔ کچھ احتیاطی تدابیر میں آپ کے گوش گزار کروں گی، امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ مثلاً ہم روزمرہ بھی جب صبح اپنے کام پر، اپنے آفس دفتر جانے کے لیے نکل رہے ہوں تو یہ چیک کر لیں کہ آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل یا جو بھی سواری آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بریکس، ٹائرز اور ہارن وغیرہ بالکل صحیح کام کر رہے ہوں۔ یوں تو ہیلمٹ کا استعمال بھی ہر موٹر سائیکل سوار کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز جو آج کل بالکل مفقود نظر آتی ہے وہ بیک ویو مررز کا استعمال ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں حالیہ چند مہینوں میں موٹر سائیکل کے حادثات میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میری تمام موٹر سائیکل چلانے والوں سے درخواست ہے کہ آپ بیک ویو مررز ضرور اپنی موٹر سائیکل پر لگوائیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ آپ کی شناختی کارڈ، گاڑی کے کاغذات اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ بھی ضرور موجود ہونا چاہیے۔ گھر کے بڑوں کا فرض ہے کہ وہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو بالکل بھی ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہ دیں، بلکہ گھر کے سربراہ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہوئے موٹر سائیکل کو یا گاڑی وغیرہ کو لاک کر دیں اور چابی اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ بچے اس کو استعمال نہ کر سکیں۔ موٹر سائیکل پر 2 سے زیادہ لوگ سوار نہ ہوں، کیونکہ کرائے کے چند سو روپے آپ کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حادثات کے رونما ہونے کا ایک سبب جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا بھی ہے۔ آپ اگر ذرا سا رک کر یہ غور کیجیے کہ اگر آپ 2 سیکنڈ یا 2 منٹ لیٹ ہو جائیں، 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ کسی حادثے کے رونما ہونے کے بعد 2 گھنٹے لیٹ ہو جائیں یا 2 مہینے کے لیے اپنے بستر پر پڑ جائیں یا خدا نخواستہ آپ کی جان پر بن آئے؟
मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी ड्राइविंग के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे मेरी मोटरसाइकिल वालों से दरख्वास्त है, अगर आपको कोई बहुत ही अर्जेंट कॉल आ जाती है तो आप अपनी बाइक एक तरफ रोकिए और उसके बाद बात करके इत्मीनान से बाइक चलाइए। इसके अलावा अगर हम कहीं अपनी गाड़ी या बाइक पार्क कर रहे हो, खड़ी कर रहे हो, तो इस बात का ख्याल कर लेना चाहिए कि इससे रास्ता ब्लॉक ना हो रहा हो और लोगों को तकलीफ ना हो। अगर आप सैर व तफरीह या पिकनिक पर कहीं जा रहे हो तो अपने साथ कुछ शॉपर्स भी रख लीजिए ताकि आपका बचा कुचा हुआ खाना, छिलके, शॉपर्स, रैपर्स वगैरह आप उसमें डाल लें और उस जगह पर कोई गंदगी ना फैले। जून जुलाई के महीने में बच्चों की छुट्टियां होती हैं, उस पर सोने पर सुहागा ये कि मौसम भी हसीन होता है, लिहाजा हर एक का दिल चाहता है कि वो पिकनिक मनाने और सैर व तफरीह के लिए निकले। आप सैर व तफरीह पर ज़रूर जाइए, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी अपने जहन में ज़रूर रखिए। मसलन ये कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त मॉनसून के महीने हैं, यानी इसमें बारिशों की वजह से नदी नालों में बहुत तूफ़ानी है और समंदर में भी ऊंची ऊंची और तुंदो तेज लहरें उठ रही हैं। लिहाजा आप समंदर के किनारे पे बैठ के या दरिया के किनारे पे बैठ के ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, यानी कि गहरे पानी में जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये लहरें इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और किसी वक्त भी कोई ऊंची, तेज और ताकतवर लहर आ सकती है जो कि के साथ बहाकर ले जाती है। पिकनिक पर जब भी जा रहे हो तो कोई समझदार एडल्ट या बुजुर्ग बच्चों के साथ ज़रूर होना चाहिए ताकि वो बच्चों पर नज़र रख सके और उनको किसी भी मिस एडवेंचर से बाज रख सके। इसके अलावा आप कोई भी कीमती चीज़ यानी कीमती मोबाइल या ज्वेलरी वगैरह लेकर या पहनकर पिकनिक पर हरगिज़ न जाएं। पिकनिक पर जाते वक्त ऐसे वक्त का इंतखाब करें और ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर थोड़ी बहुत रौनक ज़रूर हो, क्योंकि अक्सर हम किसी सुनसान जगह का या ऐसे वक्त का इंतखाब करते हैं, लेकिन ये इसकी वजह से हमारे लिए कोई सिक्योरिटी इशू भी खड़ा हो सकता है। कराची के साहिल पर कभी कभी ब्लू बॉटल्स नामी कीड़े के काटने से इंतहाई तकलीफ भी हो जाती है, तो आप अपने साथ कुछ कटी हुई प्याज भी लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा 2-3 लोगों के मोबाइल पर बैलेंस ज़रूर होना चाहिए ताकि खुदा न ख्वास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो कॉल की जा सके। अगर आप सैर व तफरीह के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे हो तो उस शहर के बारे में या उस जगह के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल कर लें, उस जगह के मौसम के बारे में, रास्ते के बारे में कि वो महफूज है कि नहीं। कुछ लोग गर्मी की वजह से रात के वक्त सफ़र करते हैं, लेकिन इस बात का आप ज़रूर ख्याल कर लीजिए कि कभी कभी रात के वक्त सफ़र करना ख़तरनाक भी हो सकता है, स्पेशली अगर रास्ता गैर महफूज हो और आपके साथ फैमिली में ख़वातीन और बच्चियाँ वगैरह भी मौजूद हो। जब भी आप किसी दूसरे शहर जाएं तो आप ज़रूर अपने साथ एक फर्स्ट एड किट रख लीजिए, जिसमें कुछ ज़रूरी पेन किलर्स, उल्टी की दवा या सिरप और मोशन की दवा, सिकाटिन पाउडर, बायोडीन, थोड़ी सी कॉटन और बैंडेज, गॉल्स वगैरह साथ रख लीजिए। क्योंकि ये बारिशों का सीज़न है तो हर शख्स अपने साथ एक छतरी भी रख ले तो बेहतर है। इसके अलावा आप अपने लिए ऐसे कपड़ों और ख़ास तौर पे ऐसे जूतों का इंतखाब करें जिसमें आप आसानी से चल सकें, जैसे कि जॉगर्स या कैनवस शूज़ वगैरह। किसी दूर दराज इलाके में जाते हुए बेहतर ये होगा कि आप ग्रुप की सूरत में सफ़र करें और तन्हा सफ़र करने से गुरेज करें, या कम से कम आपके साथ कोई 1 या 2 मर्द हजरात ज़रूर मौजूद हों और हर एक शख्स के पास मोबाइल में बैलेंस मौजूद हो और आपके ग्रुप में से किसी न किसी एक शख्स के पास पावर बैंक होना भी लाजमी है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि पावर बैंक, मोबाइल फ़ोन्स या जो एयर फ्रेशनर स्प्रेज वगैरह होते हैं, इनको कभी भी गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर ना रखिए, क्योंकि ये गर्मी और धूप पड़ने की वजह से फट भी सकते हैं।
آپ نے حالیہ دنوں میں ایسی ویڈیو کلپس ضرور دیکھی ہوں گی کہ جس میں لوگ اتنے حادثات کا سننے کے باوجود دریا کے بہاؤ کے بیچوں بیچ اپنے بچوں کے ساتھ پتھروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے اکثر یہ پتھر انتہائی سلپری ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں یا اس پر سے آپ کا پاؤں پھسل سکتا ہے۔ تو لہٰذا کسی سیلفی بنانے کے جنون میں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی جان ہرگز خطرے میں نہ ڈالیے۔ 2021 میں ایک اور المناک واقعہ ہوا تھا جو یقیناً آپ لوگوں کی یادداشت میں محفوظ ہوگا، جس میں مری میں 22 اموات ہوئی تھی کیونکہ لوگ برف کے طوفان میں پھنس گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برف کا طوفان آ گیا تھا اور رات کے وقت ہوٹلوں میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یا ہوٹلوں کا کرایہ زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی گاڑی میں ہیٹر چلا کے سو گئے تھے، جس کی وجہ سے گاڑی میں کاربن مونو آکسائڈ گیس جمع ہوتی رہی اور لوگوں کی اموات ہو گئی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر آپ سردیوں کے موسم میں کہیں سیر تفریح کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ گرم کپڑوں کا اسٹاک ضرور رکھیں اور ہیٹر کا کم سے کم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ میری ایک بات آپ ضرور ساری زندگی کے لیے یاد رکھیے گا کہ چاہے آپ گھر میں ہو، گاڑی میں ہو، ہوٹل میں ہو، جس جگہ بھی ہو، رات کو سوتے وقت یا جس وقت بھی آپ سو رہے ہوں تو ہیٹر کو لازمی بند کر کے سوئیں، کیونکہ اس کا آپ کے سوتے وقت چلتے رہنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہم سب کے عام ایکسپیرینس اور مشاہدے میں ہے کہ جب بھی ہم کسی پکنک پر جاتے ہیں یا سیر تفریح کے لیے جاتے ہیں تو گاڑی میں ہم نے زوردار آواز میں گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور خوب ہلا گلا اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک پکنک کا لازمی عنصر ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے ڈرائیور کی فوکس میں فرق پڑ سکتا ہے، وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو بھی شخص ڈرائیونگ کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا منقطع کر کے، یعنی کہ اپنے کانوں میں بے شک وہ کوئی ایئر پلگس پہن کر ڈرائیونگ کریں تاکہ ان کا فوکس صرف اور صرف ڈرائیونگ پر ہو۔ اگر کوئی شخص تھکاوٹ کا شکار ہو یا اس پر نیند کا غلبہ ہو تو بالکل بھی ڈرائیونگ نہ کرے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نارڈرن ایریاز میں یا ہم جن علاقوں میں اکثر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں وہاں اکثر سڑکیں بہت خطرناک ہیں اور کبھی کبھی ایسے روڈز بھی ہیں جہاں پر سائڈ میں کوئی بیریئرز وغیرہ بھی نہیں لگے ہوئے، اس لیے آپ خود ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ ویسے تو ہمیں سارا سال ہی وائرنگ وغیرہ اور بجلی کے جو آلات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو درست حالت میں رکھنا چاہیے، لیکن بارشوں کے سیزن سے پہلے تو لازمی طور پر وائرنگ کی، اور اگر گھر میں کسی برقی آلات یا الیکٹرانکس آئٹم میں کوئی پرابلم ہو تو ان کو ضرور ریپیئر کروا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بارش کے سیزن میں آپ گھر میں کچھ ضروری اشیاء اور کھانے پینے کی اشیاء کا اسٹاک بھی رکھیں تاکہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، کیونکہ گزشتہ دنوں میں چند اموات ایسی بھی ہو چکی ہیں کہ گھر سے لوگ باہر نکلے اور پانی میں کرنٹ آ رہا تھا، کوئی تار پانی میں گرا ہوا تھا، تو یہ بہت ممکن ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ بارش کے سیزن میں گھر سے کم نکلا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی گڑھا وغیرہ موجود ہو، کوئی مین ہول یا گٹر وغیرہ کھلا ہوا ہو، اس لیے بارش کے موسم میں بچوں کو بھی بالکل باہر نہ نکلنے دیں۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے عزیزوں اور پیاروں کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو رہیں۔ اپنے بچوں کی اور گھر والوں کی عادت ڈالیے کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا اور آیت الکرسی کا ورد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔